کلچرل ریولوشن نے انسان کو زمین سے باندھ دیا، لیکن تاریخ کا اگلا موڑ انسان کو ایک دوسرے سے باندھنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیپینز نے پہلی بار محسوس کیا، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں ایک بڑی کہانی چاہیے، ایسی کہانی جو صرف قبیلے کو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے یونیفیکیشن آف ہیومن کائنڈ، انسان کا ایک ہونا، چاہے خوشی سے یا زبردستی سے، اور اس کے ایک ہونے کا پہلا ستون بنتا ہے پیسہ۔ ہراری کہتا ہے منی از دا موسٹ یونیورسل اینڈ موسٹ ایفیشینٹ سسٹم آف میوچل ٹرسٹ ایور کریٹڈ۔ پیسہ زبان نہیں بولتا مگر ساری دنیا اسے سمجھتی ہے۔ لوگ مذہب پر اختلاف کر لیتے ہیں، قوم، زبان اور رنگ پر بھی، لیکن پیسہ ہر جگہ ایک جیسی طاقت رکھتا ہے۔ یہ پہلا عالمی خدا تھا جس نے پوری انسانیت کو ایک دھاگے میں باندھ دیا۔ پھر دوسرا ستون آیا مذہب، صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی نظام، ایک اجتماعی پیمانہ، ایک روحانی تعمیر جو لاکھوں دلوں کو ایک سمت میں لے آتی ہے۔ مذہب نے انسان کو سکھایا کہ اکیلے جینا ممکن نہیں، اور اجتماعی یقین اجتماعی طاقت بن جاتا ہے۔ تیسرا ستون تھا قانون، لا اینڈ آرڈر، قواعد و ضوابط، جو انسان کو انسان سے ٹکرانے کے بجائے ایک ہی راستے پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ قانون کے بغیر قبیلے صرف لڑتے، تہذیبیں کبھی نہ بنتی، امن کبھی نہ پنپتا۔ ان تینوں ستونوں کا سب سے بڑا مظہر امپائرز تھے، سلطنتیں، جو مختلف نسلوں، زبانوں اور قوموں کو ایک ہی نظام میں پرو دیتی تھیں، چاہے وہ رومن امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، آٹومن امپائر ہو یا برے صغیر کی مغل سلطنت۔ سب کا مقصد ایک ہی تھا، اختلاف کو قابو میں رکھا جائے، منظم دنیا کو بنایا جائے۔ ہراری کہتا ہے امپائرز کریٹڈ دا فرسٹ ورژن آف گلوبلائزیشن۔ سلطنتیں ختم ہو گئی لیکن ان کا خواب آج بھی زندہ ہے، قوموں کی شکل میں، اقوام متحدہ کی شکل میں، بین الاقوامی تجارت کی شکل میں، اور ایک عالمی سسٹم کی شکل میں جو ہمیں ایک دھارے میں رکھتا ہے۔ انسان بکھرا ہوا تھا، پھر پیسہ آیا، مذہب آیا، قانون آیا اور امپائرز آئے، اور یوں سیپینز پہلی بار ایک کہانی میں جینا سیکھ گیا۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف بنیاد تھی، اصل انقلاب تو آنے والا تھا۔